اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ مبارک رمضان چل رہا ہے اور بہت سارے سوالات اس حوالے سے ہم تک پہنچتے ہیں کہ سفر میں ہم روزہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے۔ ہماری ایک ویڈیو پہلے موجود ہے نماز قصر کے بارے میں۔ یاد رہے کہ جہاں جہاں پر آپ کی نماز قصر ہوتی ہے وہاں آپ کا روزہ بھی قصر ہوگا، یعنی وہاں آپ کا روزہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس کی مختلف صورتیں ہیں، کچھ چیزوں کی وضاحت کرنا ضروری ہے، اس لیے ہم نے ضروری سمجھا کہ ایک ویڈیو بنا لی جائے تاکہ تمام مومنین تک ہمارا یہ پیغام ویڈیو کے ذریعے پہنچ جائے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ سفر میں نماز اور روزے کا حکم ایک جیسا ہے، یعنی جہاں جہاں پر آپ کی نماز قصر ہے وہاں آپ کا روزہ بھی قصر ہوگا۔ اس کے بعد ہے آنے جانے کا سفر ملا کر 44 کلومیٹر یعنی 44 کلومیٹر ہونا چاہیے۔ وہاں پر نماز بھی قصر ہوتی ہے تو آپ کا روزہ بھی وہاں پر قصر ہو جائے گا، آپ روزہ نہیں رکھ سکتے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اگر آپ روزے کو بچانا چاہتے ہیں تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ صبح سحری کریں اور سفر پر چلے جائیں، اور جو زوال کا وقت ہے اس زوال کے وقت سے پہلے آپ اپنے وطن پہنچ جائیں، جو آپ کا گھر ہے اس جگہ پہنچ جائیں، یا اس جگہ پہنچ جائیں جہاں آپ نے کم از کم 10 دن رہنا ہے، تو پھر آپ کا وہ روزہ درست ہوگا۔ یا یہ ہے کہ زوال کے بعد چلیں، زوال گزار کے، جو آج کل پاکستان میں تقریباً 12:16-17 پہ ہے، تو زوال کا وقت گزارنے کے بعد آپ اپنے گھر سے نکلیں گے تو بے شک جہاں پر بھی آپ کی افطاری کا وقت ہو جاتا ہے آپ کا روزہ وہ درست ہوگا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ سفر کی صورت میں روزے کی نیت آپ نے ضرور کرنی ہے، چونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان کو پتہ ہے کہ میں نے صبح 9 والی گاڑی پہ یا 10 بجے میں نے نکل جانا ہے، تو صبح عام طور پر لوگ روزے کی نیت کرتے ہی نہیں ہیں۔ اس کے بعد آرام سے ناشتہ کیا، 8-9 بجے ناشتہ کر کے اس کے بعد جو 10 والی گاڑی ہے اس پہ جا رہے ہیں اور وہ روزے کی نیت سٹارٹ ہی سے نہیں کرتے، یہ بالکل غلط ہے۔ اس صورت میں آپ کو کفارہ بھی دینا پڑے گا اور ساتھ روزہ بھی قضا کرنا پڑے گا۔ بے شک آپ کو یقین ہو کہ میں نے 10 بجے سفر پر جانا ہے، لیکن ہر صورت میں ضروری ہے کہ آپ صبح نیت کریں روزے کی۔ آپ صبح جو سحری کا وقت ہے اس کے بعد آپ کوئی چیز کھا پی نہیں سکتے اس وقت تک جب تک آپ حد ترخص کو طے نہ کر لیں، یعنی کہ جو آپ کی حدود ہیں علاقے کی، جب آپ وہ کراس کر لیں گے تو پھر آپ کھا پی سکتے ہیں، اس سے پہلے آپ کھا پی نہیں سکتے، یعنی روزے کی نیت کرنا یہ ضروری ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ بعد میں آپ نے قضا کرنی ہے، ہر صورت میں آپ نے وہ جو روزہ آپ سے رہ گیا ہے سفر کی وجہ سے اس کی آپ نے بعد میں قضا کرنی ہے۔ اس کے بعد یہ کہ ڈرائیور حضرات کیا کریں؟ ڈرائیور حضرات جن کا پیشہ یہی ہے وہ ہر روز سفر کرتے ہیں اور ہر روز سفر ان کا 44 کلومیٹر سے زیادہ ہوتا ہے، تو وہ کثیر السفر میں آتے ہیں، اس لیے ان کا روزہ جہاں کہیں بھی چلے جائیں ان کا روزہ ہوگا، نماز بھی وہ پوری پڑھیں گے اور روزہ بھی ان کا ہر جگہ ہوگا۔ دوسرے دن واپسی کی صورت میں روزے کا حکم کیا ہوگا؟ یعنی اگر آپ ایک دن جاتے ہیں تو دوسرے دن واپس آتے ہیں تو ان دونوں روزوں کا حکم کیا ہوگا؟ اس میں ایک صورت یہ ہے جس صورت میں آپ روزے کو بچا سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ ایک دن زوال کے بعد اپنے گھر سے نکلیں، زوال آپ نے گھر میں کیا، اس کے بعد آپ گھر سے نکلیں اور افطاری چاہے راستے میں آئے چاہے کسی گھر آئے آپ کا وہ روزہ درست ہوگا۔ دوسرے دن آپ نے سحری کی لیکن آپ نے روزے کی نیت نہیں کرنی، روزے کی نیت نہیں کرنی آپ نے، اور وہاں سے آپ نے چلنا ہے اپنے گھر کے لیے، اور جو زوال کا وقت ہے اس سے پہلے آپ اپنے گھر پہنچ جائیں، آپ کا دوسرے دن کا روزہ بھی درست ہوگا۔ آپ کا دوسرے دن کا روزہ بھی بچ جائے گا، پہلے دن کا روزہ وہ آٹومیٹیکلی آپ کا پہلے سے درست ہے چونکہ آپ نے زوال کے بعد سفر کیا تھا۔ تو یہ ایک ایسی صورت ہے کہ جس صورت میں آپ اپنے دونوں روزے جو ہے وہ بچا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے سوالات ہیں، انشاءاللہ ہم ایک اور ویڈیو بنا کر ان سوالات کا جواب دیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔